اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے تو میں بات کروں گا آج پھر ارشد شریف صاحب کی کہ کتنے بھولے پنے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب ہم نے خط لکھا ہے حکومت کو کہ اس کے اوپر انکوائری کرے۔ انکوائری کی سیدھی سی مثال ہے اور سیدھا سا کام ہے کہ انکوائری کا اتنے لمبے جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے آر وائی کے جو ڈائریکٹر ہیں یا چیئرمین ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے، جو اے آر وائی کا مالک ہے، اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی اس کا پروگرام کس نے فون کر کے بند کروایا تھا۔ اس بندے کو پکڑیں، آٹومیٹکلی پوری چین آپ کے سامنے آ جائے گی جس بندے نے فون کیا تھا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو میں یہاں پہ حکومت کی مدد یہ امپورٹڈز کی بھی اور وہ نہ نظر آنے والی مخلوق کی بھی مدد کر دیتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنے ایک بہت پہلے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ ایک ایسا شخص پاکستان کو اس ٹائم چلا رہا ہے اور پاکستان کے اندر یعنی کہ ایک جو ہے وہ ڈریگن بن چکا ہے، بھیڑیا، اور جو بھیڑیے کا ساتھی ہے جو کہتا تھا میں ٹی وی پر نہ آؤں، میں نظر نہیں آؤں گا، میں کہیں خبر کے اندر نہیں آنی ہے، میری تصویر نہیں آنی چاہیے، لیکن اس نے لاسٹ بال جو تھی نا سلیم صافی نے اس کے ہاتھ میں بہت اچھی دکھائی تھی۔ تو ارشد شریف کو قتل کرنے کے اندر جہاں تک امپورٹڈز کا ہاتھ ہے، امپورٹڈ حکومت کا ہاتھ ہے، کیونکہ میں پھر یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک بہت بڑا ارشد شریف ایک بہت بڑا اسکینڈل جو تھا وہ منظر عام پر لانے والے تھے، اور اس کے اندر کینیا کے لوگ مطلب کینیا کی جو ملک ہے، کینیا کے اندر بہت بڑا منی لانڈرنگ کا گروپ جو تھا نا، پورا ایک سسٹم نیٹ ورک جو تھا وہ بے نقاب کرنے والے تھے، کیونکہ کینیا کے تھرو بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کینیا کے اندر میں اب پھر یہی والی بات دہراؤں گا کہ شریف خاندان کے بہت بڑے بڑے چائے کے باغات ہیں جو انڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے، اور اگر ان کی ڈکلیئرڈ بھی ہو تو عدالتوں نے تو ان کو یہی کہہ کے چھوڑنا ہوتا ہے کہ جناب ثابت کسی اور نے کرنا ہے، اگر یہ منہ سے قبول بھی لیں تو ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شریف ہیں، نہایت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اور بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے آپ ثابت کریں، جس بندے نے الزام لگا وہ ثابت کرے کہ ہاں جی یہ پراپرٹی ان کی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ عدالتوں کو ہماری نظر نہیں آیا کہ انہی ایون ویلڈ کے اندر نواز شریف پچھلے 2 سال سے رہ رہا ہے، جو قرآن پہ حلف دے کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے اس پراپرٹی کا نہیں پتا۔ تو بات یہ ہے کہ ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم یہاں پہ دوبارہ ہوا پاکستان کے اندر اور ہوش اڑ گئے، اور کینیا پولیس بھی اپنے بیان سے پھر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طریقہ کیا تھا کہ پاکستان سے جو ٹارگٹ کلر تھے یہ شخص کا پیچھا کر رہے تھے، اور دبئی سے جب ان کو ڈی پورٹ کرایا گیا تو دبئی کے اندر دبئی کے حکمرانوں کے پاس بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان، یعنی کہ جس کا ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بلاول بھٹو کے دستخط کا خط موجود ہے گا، ادھر گیا ہے گا کہ جناب اس بندے کو دبئی سے ڈیپورٹ کریں یا نکالیں اور اس کو واپس پاکستان بھیجیں، لیکن وہ پاکستان جانے کے بجائے کینیا گئے، اور ادھر ہی ان کے یہ جو اس امپورٹڈ حکومت کے، اس مولانا فضل الرحمان کے، اس شہباز شریف کے، اس آصف علی زرداری کے، اور یہ بلاول بھٹو کے، مریم اورنگزیب کے، مریم نواز کے، ان کے جو ٹارگٹ کلر تھے یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور ان کو انہوں نے ارشد شریف صاحب کو ادھر شہید کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور اس کی ماں کے پاس روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جناب وزیر اعظم نے فون کیا، بہت اچھا فون کیا، ایک طرف تم فون کر رہے ہو اور دوسری طرف تمہاری بھتیجی جو ہے وہ کیک کاٹ کر کہہ رہی ہے کہ جناب ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بات سنیں، آپ کے ارشد شریف جو تھا وہ اکیلا تھا، ادھر شہید ہوا اور اس کے بعد اس کا جثہ خاکی پاکستان آیا، لیکن تمہاری ماں اور تمہاری دادی کا پورا اہل و عیال لندن کے اندر سے اس کو ٹی سی ایس پارسل کر کے بھیجا تھا۔ تم میں اور ارشد شریف میں یہ فرق ہے، اور تم جیسی عورت اگر مر گئی تو میرا خیال ہے اس کا بھی پارسل ہی آئے گا، کیونکہ اب اس قابل نہیں رہیں گے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ لوگ جو ارشد شریف کے بارے میں اس قسم کا الفاظ کرتے ہیں، ان کی اولادوں کے سامنے آئے اور ان کے جوان بیٹے جب ان کے گھروں میں اسی طرح مر کے کتے کی موت مر کر آئیں تو پھر ان کو پتہ لگے ارشد شریف تو شہید ہے، یہ تو کتے کی موت مریں گے، کیونکہ حرام کھانے والا بہرحال کتے کی موت ہی مرتا ہے۔ میں نے اپنی ایک بہت پہلے ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اگر اس جانور کا جس کا نام نہیں لینا چاہیے اگر اس کا گوشت حرام ہے تو بکرے کا وہ گوشت بھی حرام ہے کہ جو آپ حرام پیسوں سے خرید کے گھر لے کر آتے ہیں۔ اور اہل شریف کی تو رگ رگ کے اندر اور بلاول بھٹو کی زرداری کی تو رگ رگ کے اندر حرام رچا بسا ہوا ہے، اور مولانا کی
تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو بتانی تھی. دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ سپریم کورٹ پہنچ گئی کہ جناب آپ عمران خان کا لانگ مارچ رکوائیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حکیم ثناء اللہ ان کا علاج کر دے گا, پھر دوسری طرف ایف آئی آر کٹاتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کہ ہزاروں کا جتھا لے کر, یعنی کہ جس دن عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا اس دن انہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے اور دہشت گردی کا دوبارہ مقدمہ بنایا ہے کہ یہ ہزاروں کا جتھا لے کر حملہ آور ہونے لگے تھے اسلام آباد, جبکہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ اور مریم نواز صاحبہ کا بیان ہے کہ جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوئے وہ 25 سے 30 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے. جب 25-30 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے تو 1000 کا مجمع کہاں سے آ گیا؟ 1000 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کیسے کٹ گئی, مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ یہ ان کے جھوٹے چہرے ہیں جو میں نقاب ہو رہے ہیں. تو بہرحال رانا ثناء اللہ کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور راولپنڈی والوں کی بھی کانپ رہی ہیں, کیونکہ راولپنڈی والوں کے اندر ایک جو ڈریگن ہے وہ ڈریگن یہ کہتا ہے گا کہ جناب بس مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں جانے والا ہوں, لیکن پاکستان میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اپنی ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لے لوں گا, لیکن ایسا کوئی ارادہ اس کا نہیں لگ رہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس ٹائم اگر کوئی اس امپورٹڈ حکومت کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے, جو میں پھر یہی بات کروں گا کہ اس شخص کو کیا ملا, 22 کروڑ عوام نے جو اس کو اس عہدے تک پہنچایا اور 22 کروڑ عوام کو اس نے اس کے بدلے میں کیا دیا. آئیں سسکیاں, بھوک, افلاس اور پاکستان کے اوپر ایسا گرہن لگا کہ جو اللہ تعالیٰ معافی دے. میں آپ کو کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب نازل ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے ایسا پاکستان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے کہ جس کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی. تو بہرحال سپریم کورٹ کے جو 5 ججز ہیں, 5 میں سے 4 ججز نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جناب ہم لانگ مارچ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, اور لانگ مارچ جانے اور آپ لوگ جانے. لانگ مارچ عمران خان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ جمہوری حق ہے اور اس سے کوئی بھی کسی کو نہیں روک سکتا. عمران خان نے روکا تھا, یہ جو مولانا فضل الرحمان اپنے زیورے لے کر آیا تھا, ایک بلاول بھٹو جو لے کر آیا تھا, ایک مریم نواز جو لے کر آئی تھی, جب اس نے نہیں روکا تھا تو تم کیوں روک رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے, اور عمران خان کے پلے سب کچھ تھا, اور اس لیے اس نے نہیں روکا کہ آؤ کیا کرو گے آپ لوگ, کیونکہ وہ سچا تھا اس لیے تم سے نہیں ڈرتا تھا, تم لوگ جھوٹے ہو اس لیے اس سے ڈر رہے. تو یہ کچھ باتیں تھی ویورز جو میں نے آپ کو بتانی تھی. میں نے تو ویسے آج کی جو وی لاگ تھا وہ میں نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں ہی کرنا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا کل سپرد خاک کر دیا جائے گا جمعرات کے دن, اور بہت سی ایسی چیزیں اس شخص کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی کہ جو پاکستان کے لیے وہ تھی, لیکن پاکستان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑے غداروں کو بے نقاب کرنے والی تھی. ارشد شریف وہ شخص تھا جس نے صحافت کے میدان کے اندر سچ کا علم اٹھایا تھا اور سچ کی پاداش کے اندر اس کو مار دیا. دراصل یہ قصور ان کا نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو بھی محب وطن ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے, اس کو یوں ہی مار دیا جاتا ہے. قائد اعظم, لیاقت علی خان, بے نظیر بھٹو, یہ 3 مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں. تو اس سے آگے میں آپ کو کیا بات کروں. اور پرویز مشرف صاحب کی مثال ہمارے سامنے کہ وہ ایک اچھا شخص تھا, ایک ایماندار قسم کا شخص تھا, ایک پاکستان کو اچھے طریقے سے ڈرائیو کر رہا تھا, چلا رہا تھا, تو اس کا کیا حال کیا ان لوگوں نے, اسی سے این آر او لیا, اور پھر آج آپ دیکھ لیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.